کسی نے سچ کہا ہے کہ فروخت یعنی سیلنگ دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سب سے زیادہ محنت طلب پیشہ بھی ہے، اور اس محنت میں ایک سیلز مین کو سب سے زیادہ اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہی ہوتا ہے۔ اور انشورنس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایک وعدہ جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس وعدے کی تکمیل کا ان کو یقین دلاتے ہیں، اور اپنی اس پروڈکٹ کا جو لوگوں کو ان کے منصوبوں کو پورا کرنے میں عمل دیتی ہے۔ ایک سیلز مین کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک وعدہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص وقت پر پورا ہونا ہوتا ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کا وہ اپنے پراسپیکٹس کو یقین دے۔ سیلنگ کے اندر مستقل مزاجی بڑے دل گردے کا کام ہے، اور اس میں بڑی محنت اور کوشش کا دخل رہتا ہے، کیونکہ مسلسل کوشش ہی اسے کامیابی سے دوچار کرتی ہے۔ ہر سیلز مین کے پاس وقت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ اپنا وقت ہی فروخت کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کے لیے اور اس وقت کی منصوبہ بندی اس کام میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے پراسپیکٹس کی یا جن لوگوں کو آپ انشورنس فروخت کرنا چاہتے ہیں ان کی لسٹ نہیں بنائی تو یہ کام کر لیں۔ ایک انشورنس کے کام شروع کرنے والے نوجوان نے اس کام پر کئی مہینے صرف کیے کہ وہ انشورنس کا جب وہ کام شروع کرے گا تو کن لوگوں سے مدد دے گا۔ اس نے مختلف ٹیلی فون ڈائریکٹریوں سے، مختلف لوگوں کے دفاتر سے ان مؤثر افراد کی ایک لسٹ مرتب کی جن سے وہ ملنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کام میں تقریباً 2 ماہ کا عرصہ صرف اس کام پہ لگایا، اور اس نے اپنے پروجیکٹس کو تیار کیا، اپنی لسٹ کو تیار کیا، اپنے گاہکوں کی اس فہرست کو، ان کے فون نمبرز کو، ان کے پتوں کو تیار کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع۔ ایک سیلز مین کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی گاہک سے ملتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ اس کو منصوبہ پیش کرتا ہے، اور پھر اسے جواب میں ایک انکار ملتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک انشورنس ایجنٹ مایوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھے ایجنٹ جو لوگ اس پروفیشن میں کامیاب ہوئے انہوں نے اس انکار کو کبھی اپنی ناکامی تصور نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ ایک انشورنس ایجنٹ نے ایک شخص کے پاس گیا اور اسے مسلسل وہ اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتا رہا، مختلف پلان اسے پیش کرتا رہا، لیکن ہر بار وہ انکار ہی اس کو ملتا رہا۔ تو اس نے پھر ایک بار اس ایگزیکٹو سے ملنے کی کوشش کی اور اس کے دفتر میں داخل ہو۔ اس ایگزیکٹو سے کہا کہ میں آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے خاندان کی بہبود کے لیے، آپ کے مالی مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آخر آپ میری بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ ایگزیکٹو اس وقت مصروف تھے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ چند منٹ انتظار کریں، میں آپ کو بلاتا ہوں۔
وہ باہر آ کے انتظار کرنے لگے، اور وہ ایگزیکٹو جب فارغ ہوئے تو انہوں نے اس ایجنٹ کو بلایا اور اس کے بعد ان سے بات شروع کی، اور جب ان سے اپنے منصوبوں کے بارے میں اور اپنے مالی معاملات کے بارے میں جب گفتگو کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ انشورنس تو بڑے کام کی چیز ہے، اور اس منصوبے سے وہ اب تک کیوں باہر ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف اس انشورنس ایجنٹ کو ٹائم دیا اور اس سے مذاکرات کیے، معاملات کیے، اور اپنے لیے ایک اچھی بھاری بھرگم اماؤنٹ کی پالیسی لی۔ تو یہ صرف اس ناکامی اور اس جو صورتحال تھی اس میں مایوسی کے بجائے ایک فرد نے فیصلہ کیا، اور اس نے اس فیصلے کے نتیجے میں دوسرے فرد کو یہ احساس دلایا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے بار بار جو آتا ہوں آپ ہی کے لیے آتا ہوں، آپ ہی کے مستقبل اور آپ کے معاملات اور آپ کے خاندان کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ انشورنس میں اعتراضات تو آتے ہیں، جب آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو دوسری جانب سے مختلف تحفظات اور مختلف اعتراضات آتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں ہونے والے اعتراضات کو آپ کو ان کا ادراک ہونا چاہیے، ان کے جوابات آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ان تمام سوالات کو جو پراسپیکٹس آپ سے کرتا ہے اس کے بارے میں اسے مطمئن کرنا چاہیے، اور جب آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ میں ایک ایسے انشورنس ایجنٹ کو جانتا ہوں جو جب بھی کسی سے انکار سنتا ہے تو وہ پھر اپنا بیگ اٹھا کر باہر جانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن باہر جاتا نہیں۔ وہ اس اپنے پراسپیکٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ایک مہربانی کریں گے؟ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتا ہے جی فرمائیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو اس پالیسی کو خریدنے سے روکا؟ اس مرحلے پر پراسپیکٹس جو ہے وہ ان اعتراضات کا اظہار کرتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس نے پالیسی کو لینے سے انکار کیا، اور یہیں وہ اس ایجنٹ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ان اعتراضات کا بھرپور طور سے جواب دیتا ہے اور ان کو پوری طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ ان کے تمام اعتراضات کو رد کرے اور ان کو سمجھائے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لے کہ یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور آپ اپنی بہتری کے لیے کریں۔ انسان ان فیصلوں پر نازاں ہوتا ہے جو فیصلے وہ خود سے کرتا ہے، اور 40% لوگ جو تھے اس کے اس بات سے ایگری کرتے ہیں اور اس سے پالیسی خریدنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو انشورنس ایجنٹ کو مشکل حالات میں، اعتراضات میں گھبرانا نہیں چاہیے، اسے مستقل مزاجی سے، مثبت انداز اور مثبت رویے سے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔